بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات۔ آج ہم ہشتم جماعت میں اردو میں مضمون لکھنا سیکھیں گے۔ آج کا ہمارا عنوان ہے کمپیوٹر ایک حیرت انگیز ایجاد۔ ٹھیک ہے، یہ آپ کی اردو کی کتاب پر صفحہ 148 پر ہے۔ ٹھیک ہے جی، مضمون لکھنے جس طرح کہ ہم نے پچھلے مضامین کیے میں بھی ہم نے پہلے اہم نکات لکھے تھے۔ ٹھیک ہے جی، اہم نکات لکھیں گے، آپ کا مضمون جو ہے اس کی لک اچھی، ٹھیک ہے، وہ دیکھنے میں بھی اچھا لگے گا۔ دوسرا، ساری چیزیں آپ کے پاس جب پہلے اہم پوائنٹس موجود ہوں گے تو پھر آگے آپ مضمون لکھتے جائیں گے، کہیں میں درمیان میں آپ کو بھولے گا نہیں کہ اب اس سے آگے کیا لکھنا ہے۔ ٹھیک ہے، جو کرتے جائیں گے انہی پوائنٹ کو آپ نے ڈیفائن کرتے جانے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، یعنی جتنے یہ 6 پوائنٹ ہے تو 6 پیراگراف کا یہ آپ کا مضمون ہوگا۔ ٹھیک ہے جی، اہم نکات میں سب سے پہلے ہے کمپیوٹر کی اہمیت۔ لفظ کمپیوٹر ہے، اس کا معنی و مفہوم کیا ہے؟ مفہوم، ٹھیک ہے جی۔ تیسرا ہے کمپیوٹر کا ارتقائی سفر۔ ارتقائی سفر ہوتا ہے کہ کس طرح ترقی کرتے کرتے آپ کمپیوٹر جو ہے موجودہ ڈیجیٹل کمپیوٹر بنے۔ ٹھیک ہے جی، پہلے کمپیوٹر کس طرح ایجاد ہوا، شروع میں یہ کیسا تھا، آگے جا کے یہ کیسا ہوا۔ ٹھیک ہے جی، ارتقائی سفر۔ اس کے بعد اب جو ڈیجیٹل کمپیوٹر ہے یہ اس کی کیا شکل ہے، اس کا یہ کب ایجاد ہوگا۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد ہے کمپیوٹر کے اہم حصے۔ ٹھیک ہے، اور آخر میں ہمیشہ ہمارا ہوتا ہے حاصل کلام کہ جو ہم نے مضمون پڑھا ہے اس سارے مضمون کا سے ہمیں کیا سبق حاصل ہوا ہے، کیا ہم نے کیا ہے۔ ٹھیک ہے جی، اب دیکھتے ہیں مضمون صفحہ نمبر 147، کمپیوٹر ایک حیرت انگیز ایجاد۔ سب سے پہلے ہے جی جو ہم نے لکھنا ہے کمپیوٹر کی اہمیت میں، انسان نے مختلف ایجادات کے سلسلے میں اپنی علمی اور فکری صلاحیتوں سے خوب کام لیا ہے اور اپنے اشرف المخلوقات ہونے کا ثبوت دیا ہے۔ اب تو اسکول میں تعلیم حاصل کرنے والے بچے کمپیوٹر سے آگاہ ہو جاتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہوں گے کہ دفاتر، زراعت، صنعت، کاروبار، ذرائع ابلاغ اور خلاء و فضاء میں کمپیوٹر ایک اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ یعنی کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے جس میں اب کمپیوٹر استعمال نہیں ہوتا۔ اب تمام شعبوں میں ہی کمپیوٹر سب سے ضروری اور لازمی چیز بن چکی ہے، ہر چیز کا لازمی حصہ بن چکا ہے کمپیوٹر۔ ٹھیک ہے جی، یہ کمپیوٹر کی اہمیت ہو گئی۔ یہ کمپیوٹر کا معنی و مفہوم ہے، کمپیوٹر کا لفظ کمپیوٹ سے بنا ہے، اس کا مفہوم حساب کتاب لگانا ہے۔ کمپیوٹر کا لفظ کمپیوٹ سے بنا ہے اور کمپیوٹ کا مطلب ہے حساب کتاب لگانا، یعنی جو چیز حساب کتاب لگا سکتی ہو اسے کمپیوٹر کہا جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، کمپیوٹر کا معنی کیا ہے کہ جو چیز حساب کتاب لگا سکتی ہو اسے کمپیوٹر کہا جا سکتا ہے۔ اب کمپیوٹر کا ارتقائی سفر دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے 17ویں صدی میں 10 دندانے والی گراریوں سے کام لے کر ایک مکینیکل کیلکولیٹر تیار کر لیا گیا۔ سب سے پہلے کیلکولیٹر بنایا گیا تھا جی۔ اس کے بعد چند سلاخوں پر مبنی سلائیڈ رولز کا طریقہ سامنے آیا۔ یہ طریقے غیر مشینی تھے، یعنی کہ جو کیلکولیٹر اور یہ سلاخوں پر ایک سلائیڈ رول کا طریقہ سامنے آیا، یہ غیر مشینی تھے۔ اب انسان کی یہ کوشش تھی کہ وہ اپنی سہولت کے لیے کوئی مشین ایجاد کرے۔ انسان نے ہمت نہ ہاری اور فرانس کے ایک شخص پاسکل نے پہلا کمپیوٹر ایجاد کر لیا۔ یہ بہت امپورٹنٹ لائن ہے، کس نے ایجاد کیا؟ فرانس کے ایک شخص پاسکل نے۔ اس کے پہیوں پر 0 سے 9 تک ہندسے لکھے ہوئے تھے۔ جب پہیہ ایک چکر مکمل کر لیتا تو اس کے سامنے والا پہیہ 1 انچ سے آگے بڑھ جاتا۔ اس مشین کے ذریعے جمع تفریق کی جا سکتی تھی اور پھر ضرب اور تقسیم بھی ممکن تھی۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب بجلی نہیں ہوتی تھی، یعنی کہ مشین تو بنائی لیکن بجلی سے چلنے والی مشین نہیں تھی، بلکہ وہ ہاتھوں سے ہی چلنے والی تھی۔ اس میں 9 پہیے تھے اور ان پر اس طرح ہندسے لکھے ہوئے تھے، تو وہ جب گھمایا جاتا تو پہیہ جب ایک چکر مکمل کرتا تو آگے والا ہندسہ آ جاتا۔ اس طرح اس میں جمع تفریق اور ضرب تقسیم بھی ہو سکتی تھی۔ بہرحال ایک برطانوی انجینئر چارلس نے ایک ایسی مشین ایجاد کر لی جس میں معلومات ذخیرہ کی جا سکتی تھیں۔ جو یہ پہلا کمپیوٹر ایجاد ہوا تھا وہ صرف ضرب تقسیم جمع تفریق کر سکتا تھا، اس میں کوئی چیز آپ جو ہے ذخیرہ نہیں کر سکتے، سیو نہیں کر سکتے تھے۔ لیکن چارلس نے جو مشین ایجاد کی اس میں معلومات بھی ذخیرہ کی جا سکتی تھیں۔ 1890 میں ہرمن ہرتھ نے بجلی کا کمپیوٹر ایجاد کر لیا۔ اس میں معلومات کے لیے کارڈز استعمال ہوتے تھے۔ ٹھیک ہے، آج کل میموری کارڈ ہیں، اس طرح اس وقت کمپیوٹر میں بھی کارڈ استعمال ہوتے تھے جس میں معلومات کو ذخیرہ کیا جاتا تھا۔
اس کے بعد ہے ڈیجیٹل کمپیوٹر۔ ڈیجیٹل کمپیوٹر 1946 میں مکمل ہوا۔ پہلے یہ بہت وزنی تھا اور ایک بہت بڑے کمرے میں رکھا گیا تھا۔ آہستہ آہستہ اس کی جسامت چھوٹی ہوتی گئی، حتیٰ کہ یہ اتنا چھوٹا ہو گیا کہ آسانی سے میز پر رکھا جا سکتا ہے۔ آج کل مائکرو اور منی کمپیوٹر عام ہیں۔ آج کل تو بہت ہی چھوٹے آ گئے ہیں کہ وہ جیب میں بھی آ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن پہلے اتنا بڑا تھا کہ ایک کمرے میں رکھا جاتا تھا، پھر اس کی جسامت اتنی ہو گئی کہ وہ ایک ٹیبل پر آ جاتا تھا، میز پر، اور آج کل تو مائکرو اور منی کمپیوٹر بھی آ چکے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اب آگے آگے کمپیوٹر کے حصے۔ کمپیوٹر کے اہم جو حصے ہیں وہ 3 ہیں۔ کمپیوٹر 3 حصوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ ایک ہوتا ہے درآمدی یونٹ، جس کو آپ ان پٹ کہتے ہو، ان پٹ یونٹ۔ یہ ٹائپ رائٹر کے کی بورڈ کی طرح ہوتا ہے۔ اس کے اوپر بٹنوں کی طرح لیور دکھائی دیتے ہیں۔ ہر لیور الگ حرف، علامت اور شکل کو ظاہر کرتا ہے۔ کمپیوٹر کی ہدایت کے لیے جو ڈبیا ہوتی ہے اسے ماؤس کہا جاتا ہے۔ ماؤس کو ہلانے سے ایک اشارہ نظر آتا ہے جو خاص ہدایات دیتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ یعنی کہ جو ان پٹ ہمارے ہیں ڈیوائسز ہیں، ان پٹ یونٹس ہیں، کون کون سے ہیں؟ ایک کی بورڈ ہے اور ایک ماؤس ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری چیز ہے کمپیوٹر کا دماغ، جس کو پروسیسنگ یونٹ کہتے ہیں۔ یہ کمپیوٹر کا اہم ترین حصہ ہوتا ہے، اسے کمپیوٹر کا دماغ کہا جا سکتا ہے۔ یہ ہدایات کے مطابق کام کرتا ہے اور پھر نتائج ظاہر کرتا ہے۔ کی بورڈ اور ماؤس سے تو آپ ہدایات دیتے ہیں، پروسیسنگ یونٹ جو ہے وہ آگے ان ہدایات پر کام کرتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب وہ جو کام کرے گا اس کا رزلٹ ہمیں آؤٹ پٹ ڈیوائس دے گی۔ اس کی شکل ٹیلی ویژن کی طرح ہوتی ہے، اسے مانیٹر کہا جاتا ہے۔ کمپیوٹر جب نتیجہ مرتب کرتا ہے تو وہ اس کی سکرین پر آ جاتا ہے۔ کمپیوٹر انسان سے 10 لاکھ گنا تیزی سے کام کرتا ہے۔ اس سے درست معلومات لی جا سکتی ہیں۔ کمپیوٹر نے تعلیم کے میدان میں انقلاب برپا کر دیا ہے۔ یہ کمپیوٹر کا تینوں حصے بھی ہو گئے، اور ساتھ کمپیوٹر کے کیا بتا رہے ہیں کہ انسان سے 10 لاکھ گنا تیزی سے کام کرتا ہے اور اس کی معلومات بھی درست ہوتی ہیں۔ اور آج کل تعلیم کے شعبے میں تو ان کی جو ہے کمپیوٹر نے انقلاب برپا کر دیا ہے، بلکہ آپ تو آج کل خود اس سے مستفید ہو رہے ہیں۔ کمپیوٹر اور موبائل کے ذریعے ہی آج کل بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ آخر میں حاصل کلام آئے گا۔ آپ اپنے پیغامات اور تحریریں دوسرے کمپیوٹر تک پہنچا سکتے ہیں۔ کھیلوں کے شوقین بچوں کے لیے کمپیوٹر دل بہلانے کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ کمپیوٹر صاف ستھرے ماحول میں نصب کیا جائے، اس کے لیے درجہ حرارت مناسب ہونا چاہیے، اور کمپیوٹر کو اچھے مقاصد کے لیے استعمال کرنا چاہیے۔ یہ تمام چیزیں جو بنائی گئی ہیں یہ انسان کے فائدے کے لیے بنائی گئی ہیں، اس لیے ان کو اچھے کاموں میں ہی استعمال کرنا چاہیے، ان کا منفی استعمال نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے جی۔ یہ ہو گیا آپ کا مضمون کمپیوٹر ایک حیرت انگیز ایجاد۔ اس میں آپ 2 شعر بھی جو ہے شامل کر سکتے ہیں۔ پہلا شعر ہے: آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں، میں وہ حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی۔ یہ والا شعر جو ہے بیٹا یہ آپ صفحہ نمبر 147 پر ادھر جب آپ لکھیں گے کہ آج کل مائکرو اور منی کمپیوٹر عام ہیں، یہاں پر آپ لکھ سکتے ہیں کہ آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں، میں وہ حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ یہ پہلا شعر آپ ادھر لکھیں گے۔ دوسرا شعر ہے: عروج آدم خاکی سے انجم سہمے جاتے ہیں کہ یہ ٹوٹا ہوا تارا ماہ کامل نہ بن جائے، ٹھیک ہے۔ یہ بھی جداد کے سلسلے میں جب یہاں پہ آپ آئیں گے کہ کمپیوٹر جو ہے وہ انسان سے 10 لاکھ گنا تیزی سے کام کرتا ہے، اسے درست معلومات لی جا سکتی ہیں، اور کمپیوٹر نے تعلیم کے میدان میں انقلاب برپا کر دیا ہے۔ یہاں پر آپ لکھیں گے کہ عروج آدم خاکی سے انجم سہمے جاتے ہیں کہ یہ ٹوٹا ہوا تارا مہ کامل نہ بن جائے، ٹھیک ہے جی۔ ایک آپ کا پہلا شعر ادھر آئے گا 147 پیج پہ، یہاں یہ پیراگراف ختم ہو رہا ہے، اور دوسرا آپ کا شعر جو ہے یہ حاصل کلام سے اوپر یہاں پر انقلاب برپا کر دیا ہے، اس میں آپ لکھ سکتے ہیں کہ عروج آدم خاکی سے انجم سہمے جاتے ہیں کہ یہ ٹوٹا ہوا تارا مہ کامل نہ بن جائے، ٹھیک ہے جی۔ شعر لکھیں گے تو اس سے آپ کا مضمون اور زیادہ اچھا ہو جائے گا۔ شکریہ۔